یہاں تک کہ 1000 سال میں سے 40 سال کم، اتنی لمبی عمریں پائی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے جانے لگے، اپنے بیٹے شیش کو بلایا اور کہا، اے میرے پیارے بیٹے، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ایک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ایک اللہ کے سوا تم کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، ایک اللہ کو چھوڑ کر تم کسی دوسرے کے سامنے سجدہ مت کرنا۔ اور آگے جو بات کہتے ہیں میرے عزیز بھائیوں، وہ سننے کے قابل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے نور نظر، اپنے لبے جگر حضرت شیش سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، جب تمہاری دعا قبول نہ ہو تو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر دعا مانگنا، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ کیا کرنا؟ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر دعا مانگنا، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب حضرت شیش علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، آپ نے اتنی لمبی عمر پائی اور میں بچپن سے لے کر اتنا بڑا ہوا، آپ نے کبھی محمد کا تذکرہ نہیں کیا۔ آپ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ابھی آپ تذکرہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت آدم نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، کان کھول کر سن لے، زمین، چاند، سورج، ستارے اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ زمین، چاند، سورج، ستارے اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اے میرے پیارے بیٹے، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے لیے اس دنیا کو سجایا ہے۔ ہاں میرے عزیز بھائی، ان کے بعد یہ تو خوشخبری دے کر چلے گئے، پھر بڑے بڑے نبی آئے میرے عزیز بھائیو، قرآن کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں۔ سارے نبیوں نے آخری نبی کی پیشن گوئی دی ہے۔ بڑے بڑے نبی آئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت قوم عاد، قوم ثمود، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس لیے کہ میں دوسرے نبیوں کا تذکرہ نہیں کروں گا، میں آخری نبی محمد کی تفصیل کے ساتھ تھوڑی دیر میں بات کروں گا۔ بس آپ حضرات دھیان توجہ سے سنیں، بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، جو بات کہی جا رہی ہے اللہ ہم سب کو اس پر سن کر کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، بڑے نبی تھے، کوئی چھوٹے موٹے نہیں میرے عزیز بھائیو۔ اللہ نے ان کو خلیل اللہ کہا۔ سارے نبیوں نے آ کر ایمان کی دعوت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، کہ اے دنیا کے انسانوں، اے لوگوں، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ نبی گزر گئے، بڑے نبی حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے بھی یہی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ، کہ اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ چلے گئے دنیا سے سمجھا کر کے۔ جب ان کے قوم نے مانا، ٹھیک، نہیں مانا جنہوں نے، اللہ نے عذاب لا کر ختم کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، اس کے لیے بڑی تفصیل چاہیے، لیکن میں آپ کے سامنے ابھی تفصیل نہیں کروں گا۔ اب میرے عزیز بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے تو ملک عراق کے جو حالات تھے بہت گڑبڑ تھے۔ ابھی جو ہم لوگ جانتے ہیں نا ملک عراق، بر اعظم ایشیا کا مسلم ملک، جو ملک عراق کو بھی مانا جاتا ہے، وہاں پر پیدا ہوئے۔ اس وقت جو بادشاہ کی حکومت تھی، ظالم بادشاہ نمرود کی حکومت تھی، اور وہ لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ کس کی پوجا کرتے تھے بھائی؟ مورتیوں کی۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، جب تھوڑی سی اللہ رب العزت کی طرف سے نور نبوت مل گئی، عقل اور دانائی مل گئی، اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا میں کیا کر رہا ہوں؟ میں مورتی تو بنا رہا ہوں۔ کہا کہ
غلط. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ ابا جان آپ کان کھول کر سن لیجئے، اللہ رب العزت کبھی بھی اللہ کی ذات میں شرک ٹھہرانے والے کو کسی کی پوجا کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے، آپ اس چیز کو چھوڑ دیجئے. باپ نے کہا کہ بیٹا ابراہیم پیدا ہوئے ابھی کچھ ہی سال ہوئے ہیں کہ تم مجھے نصیحت کرنے کے لیے آ گئے. زیادہ مجھے نصیحت کرو گے تو میں ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دوں گا. بالآخر ہوا ایسا ہی. باپ نے تو ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال ہی دیا، لیکن حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابا جان میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا اور آپ کے لیے ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا. بالآخر میرا عزیز بھائی بہت لمبا واقعہ ہے، 4 بڑے بڑے امتحان ہوئے، وہ آپ کسی علماء سے آپ سنیں گے. میں اس لیے آپ کو تفصیل کے ساتھ چھوٹا سا ایک واقعہ سنا کے میں آگے بڑھوں گا. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ اے ابراہیم تم بیت اللہ شریف کی تعمیر کرو. تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگ کر کے رو کر کے ایک بیٹا لیا تھا. رب ہب لی من الصالحین، کہ اے مولا کریم تو مجھے نیک صالح اولاد دے دے. تو حضرت اسماعیل کو دیا. اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تم دونوں یعنی باپ بیٹے مل کر کے بیت اللہ کی تعمیر کرو. تو باپ بیٹے مل کر کے بیت اللہ کی تعمیر کی. جب مکمل ہو گیا اللہ سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آخری نبی کی دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے ہی نسلوں میں سے آخری نبی کو مبعوث فرما جو جا کر کے یتلو علیہم قرآن کی تلاوت بھی کرے اور لوگوں کی دلوں کی گندگیوں کو بھی پاک اور صاف کرائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور قرآن کریم کی تعلیم بھی قرآن کی سکھائے. اللہ رب العزت نے باپ بیٹے کی دعا کو قبول فرما لی. پھر اس کے بعد 2300 سال کے بعد ان کے درمیان بے شمار نبی آئے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے جو تقریباً 3 بیویاں تھیں، حضرت سارہ جو فلسطین کے اندر جو یہ لڑائیاں جو ابھی چل رہی ہے میرے عزیز بھائیوں، حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے، یعقوب سے یوسف پیدا ہوئے. تقریباً 18,000 نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں. یہودیوں کو سمجھانے کے لیے 1-2 نبی نہیں، 18,000 انبیاء آئے، لیکن ان کی بدمعاشی اتنی بڑی کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے. اللہ رب العزت سے ہم اور آپ دعا فرمائے اللہ رب العزت ان ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ان ظالموں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ایسے ظالموں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست نابود فرمائے. میرے عزیز بھائیوں اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں بیچ میں تو بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن ہم وہاں پر نہیں جائیں گے. صرف میں آپ کو سیرت النبی سے متعلق آپ کو بات بتا کے پھر میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری اللہ رب العزت سے اتاری، اس کتاب کا نام ہے توریت. اور حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب اتاری اس کا نام ہے زبور. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری